ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان کے مہینے میں حیض کی حالت میں تھی۔ انہیں بہت افسوس ہوا کہ وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہیں اور نہ روزہ رکھ سکتی تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا حیض کے دوران ہم اللہ کی عبادت سے پوری طرح محروم ہو جاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، حیض اللہ کی طرف سے ایک قدرتی چیز ہے۔ اس دوران بھی تم اللہ کا ذکر کرو، دعا کرو اور اس سے اچھے کاموں میں حصہ لو، اللہ تمہیں اس سے بھی بڑا ثواب دے گا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون ملا اور انہوں نے رمضان کی باقی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ذکر، دعا اور صدقہ کو اپنی عادت بنا لیا۔ رمضان کا مہینہ بہت برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن جو عورتیں پیریڈز کی حالت میں ہوتی ہیں وہ نماز اور روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اس کے باوجود وہ کئی ایسی عبادتیں کر سکتی ہیں جن سے انہیں رمضان کی برکتیں اور ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ پیریڈز والی عورتوں کے لیے کچھ خاص عبادتیں۔ اللہ کا ذکر۔ حیض کے دوران سب سے بہترین عبادت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ بار بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے۔ درود شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت بڑا عمل ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ توبہ اور استغفار۔ رمضان میں گناہوں کی معافی زیادہ ملتی ہے۔ بار بار استغفر اللہ کہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ حیض کے دوران میں بھی دعا کی جا سکتی ہے، خاص کر سحری اور افطار کے وقت۔ اپنی ہر جائز حاجت کے لیے دعا کریں۔ قرآن کو چھونے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن موبائل یا کسی اور الیکٹرانک ڈیوائس پر قرآن کی تلاوت سنی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث اور تفسیر کی کتابیں پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ رمضان میں صدقہ دینا بہت اجر اور ثواب کا کام ہے۔ غریبوں کی مدد کریں، کھانے پینے کی چیزیں بانٹیں یا کسی کی تکلیف دور کریں۔ بہت سی عورتیں یہ سوچ کر افسوس کرتی ہیں کہ حیض کے دوران وہ رمضان کی بڑی عبادتوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ کچھ عورتوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ رمضان میں کچھ کر ہی نہیں سکتی، جس سے ان کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک آسان اور رحمت بھرا مذہب ہے۔ اللہ نے عورتوں کو اس حالت میں عبادت سے روکا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بھی آسان راستے بنائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا کہ حیض ایک قدرتی چیز ہے اور اس دوران عورتیں ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف کچھ خاص عبادتیں نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رمضان کی برکتوں سے پوری طرح ونچت ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اس دوران بھی وہ دوسرے طریقوں سے عبادت کر سکتی ہیں اور اتنا ہی ثواب کما سکتی ہیں جتنا روزے اور نماز سے ملتا ہے۔ ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ ارادوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی عورت رمضان کے روزے نہ رکھ پانے کی وجہ سے افسوس کرتی ہے اور دل سے چاہتی ہے کہ اگر یہ حالت نہ ہوتی تو وہ روزہ رکھتی، تو اللہ اس کی اس نیت پر بھی اسے پورا ثواب دے گا۔ اللہ کی رحمت ہر حال میں ہے۔ حیض کے دوران بھی اگر کوئی عورت ذکر، دعا، درود اور صدقے میں وقت لگاتی ہے تو وہ رمضان کی برکتوں سے بالکل محروم نہیں ہوتی۔ گناہوں سے بچنا بھی عبادت ہے۔ رمضان کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ گناہوں سے بچنا ہے۔ صبر کرنا، غیبت سے بچنا اور دل کو صاف رکھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ دوران غیبت، جھوٹ، بیکار باتیں اور جھگڑوں سے خود کو بچانا بھی رمضان کی عبادت کا حصہ ہے۔ اپنے گھر کو جنت بنائیں۔ بہت سی عورتیں رمضان میں کھانا بنانے میں ہی لگی رہتی ہیں اور عبادت سے دور ہو جاتی ہیں، جبکہ اگر کوئی عورت اپنے گھر کے ماحول کو عبادت والا بنا دے، اپنے بچوں کو دعائیں سکھائے، قرآن سنائے اور اچھے اسلامی واقعات سنائے، تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ سب سے اہم بات، حیض کے دوران مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس حال میں بھی عبادت کرنے کے ایسے آسان راستے دیے ہیں جو میری تکلیف کے بنا ہی مجھے ثواب دلا سکتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی ہر نعمت سے مالا مال کر اور ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ ہمیں وہ سبھی عبادتیں کرنے کی توفیق دے جو تجھ کو پسند ہے، آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بات کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ ایک اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور کامنٹ میں ایک پیاری سی کامنٹ ضرور کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اور ایسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔